اب میں ہماری اس بزم کے خطیب مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کے چیئرمین اور ہمارے پاکستان کے اندر توحید و سنت کا بول بالا اور حق کی آواز بلند کرنے والے جناب حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی حفظہ اللہ کو خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین وصلاۃ اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا۔ اس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی مولانا حفیظ الرحمن صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد
اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ بچیوں نے اس ادارے سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے اور انہیں انعامات سے نوازا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ دن پیچھے چلے جائیں، 8 مارچ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ وہ بھی خواتین ہی تھی۔ ان کی اور ان کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ 8 مارچ کو سڑکوں پر، چوکوں اور چوراہوں میں کیوں نکلی تھی؟ وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ اسلامی اقدار کی پامالی چاہتی تھی۔ وہ جنسی آزادی کا فروغ چاہتی تھی۔ وہ نکاح جیسی پاکیزہ سنت سے آزادی چاہتی تھی۔ وہ خاندانی نظام کی تباہی چاہتی تھی۔ وہ پردے کا خاتمہ چاہتی تھی۔ وہ عورت کی بے راہ روی چاہتی تھی۔ اور شاید ایسی ہی عورتوں کے بارے میں میرے آقا و مولا، میرے رہبر و رہنما، میرے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما ترکت بعدی فتنة اثر علی الرجال من النساء۔ آپ نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نقصان دہ نہیں ہوگا۔ پتہ ہے آپ کو، ان عورتوں کے ہاتھوں میں جو کتبے پکڑائے گئے تھے، ان کی زبانوں سے جو نعرے لگوائے گئے تھے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کبھی
کبھی آپ نے اس بات کی طرف دھیان دیا ہے؟ یاد رکھو یہ دین سے دوری کا سبب ہے۔ اگر یہ دینی ادارے آباد ہوتے، ہماری وابستگیاں ان دینی اداروں سے ہوتی، ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا ہوتا، سمجھایا ہوتا، تو یہ دن دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ ایک کتبہ ہاتھ میں اٹھا کے وہ کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں 9 سال کی تھی، 50 سال کے بوڑھے کے ساتھ مجھے بیعہ دیا گیا، پھر مجھے چپ کروا دیا گیا۔ اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے یہ جملہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ کیا تمہیں علم ہے کہ یہ الفاظ کس کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں؟ کون تھی وہ 9 سال کی وہ ماں؟ او مسلمانوں سنو، ایک وہ ماں ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے، ایک وہ ماں ہے جس کے بارے میں تمہارے رشتہ داروں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ تمہاری اس ماں کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کے ماں ہونے کا اعلان عرش والے رب نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ اس ماں کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اور 50 سال کا کون تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آگ اور خون کا سمندر عبور کر کے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا ہماری بہو بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کی قربانی اس لیے دی تھی؟ کیا ہمارے بچوں نے سکھوں کے نیزوں کی انیوں پہ رقص اس لیے کیا تھا کہ یہاں اسلام کے نام پہ مرض وجود میں آنے والے ملک میں امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا آپ کا تمسخر اڑایا جائے گا؟ مجھے معاف کر دینا، میں چند تعزیانیں برسانا چاہتا ہوں، تمہاری غیرت پر میں تمہارے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا چاہتا ہوں، میں تمہاری سستی اور کاہلی کو بھگانا چاہتا ہوں، میں تڑپنا چاہتا ہوں، تڑپانا چاہتا ہوں، اور میں دشمنان رسول کو بتانا چاہتا ہوں، ارے او بے وقوف، لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے، کہاں برداشت دیکھی ہے تو نے شہدائے محمد کی
خلش برداشت کر سکتے نہیں ہم پائے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او محبتوں کے دعوے کرنے والوں، او عقیدتوں کے نعرے لگانے والوں، او ارادتوں کے آوازیں بلند کرنے والوں، کیا محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جی چاہے اس رسول کا تمسخر اڑاتا پھرے؟ میرے اور آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں۔ کیا کردار ہے میرا اور آپ کا؟ محبت کا حق تو انہوں نے ادا کیا تھا جو سولی کے پھندے کو چوم رہا تھا، دشمن کی زبان سے نکلا، اور نبی کے دیوانے اور پروانے کہلانے والے، بتا جہاں تو کھڑا ہے وہاں لا کے تیرے پیغمبر محمد کو کھڑا کر دیا جائے اور تجھے آزاد کر دیا جائے، پھر تیری کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے کہا، تو سولی کے پھندے پہ لا کے کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے، میری محبت تو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ میں اور تو ذرا اپنی محبتوں کا جائزہ تو لیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے کانوں سے تمسخر اڑایا جاتا ہوا سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دس سے مس نہیں ہے ہم۔ یاد رکھو، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بے ادبی اور گستاخی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے گزرے دور میں بھی مسلمان کٹ سکتے ہیں، مگر اپنے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ آنچ آنے دے سکتے؟ ایسے موذیوں کے مقابلے میں آج بھی یہ مسلمان ایک سچے محب رسول کا کردار ادا کرنے کے لیے اس کے گزرے دور میں بھی تیار ہے۔ تیار ہو کہ نہیں؟ آہستہ بولو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور رسول کی عظمت پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہو کہ نہیں؟ ڈرو گے تو نہیں، جھکو گے تو نہیں، پلٹو گے تو نہیں، بکو گے تو نہیں۔ اللہ کی قسم، سچی محبت نہ جھکنے دیتی ہے نہ بکنے دیتی ہے۔ ہم نے نبی کے ایک دیوانے کو دیکھا، نبی کے ایک پروانے کو دیکھا، فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لشکر روانہ ہوا۔ یہ لشکر سے پیچھے رہنے کی وجہ سے دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا، دشمنوں نے گرفتار کر لیا، دشمن لے گئے گرفتار کر کے۔ عبداللہ دولت لے لے، عورت لے لے، حکومت لے لے، محمد کو چھوڑ دے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا سارا جہان چھوڑ سکتا ہوں، آمنہ کے لال کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اور تو کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، دکان نہیں چھوڑ سکتے، میں اور تو وقت نہیں دے سکتے، ہمارے پاس مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں۔ کبھی سوچا ہے؟ اللہ کی قسم تم خوش نصیب ہو جو سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ گئے، اس دینی مجلس میں جلوہ گر ہو گئے ہو۔
کتنے خوش نصیب ہو، یہ دائیں بائیں میرے شیوخ بیٹھے ہوئے، کتنے خوش نصیب، گھر سے چلے یہاں تک آتے ہوئے تھوڑی تھوڑی اگر گرد و غبار بھی تمہارے پاؤں پہ پڑ گئی ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے آنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہونے والوں، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں، آسمان والے کو تم کتنے پیارے لگے ہو۔ آسمان والے نے کہا مدینے والے ان آنے والوں کو بتا، صحیح البخاری ہے، مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ، اور جس کے پاؤں خاک آلود ہوئے اللہ کے لیے، اس کو کہو خوش ہو جا۔ آسمان والا کہتا ہے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں فتمسہ النار، یہ قدموں کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو پائے گی۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے آپ کے لیے۔ یہ مدارس پھر ویران کیوں ہیں، بیابان کیوں ہیں، پھر ہماری توجہ ان کی طرف کیوں نہیں؟ پھر اپنے بچوں کو ہم قرآن حدیث کیوں نہیں پڑھاتے؟ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی رفعت ہے، اتنی بڑی شان ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ جاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، کچھ حاصل کر کے جاؤ گے، کیونکہ یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے۔ اہل حدیث کے اسٹیج سے آنے والے کو یا رب کا قرآن دیا جاتا ہے یا محمد کا سچا فرمان دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم آج پتہ نہیں ہمارے اسٹیج کو کیا بنا دیا گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ مسلک اہل حدیث ٹچکروں کا نام نہیں، جگتوں کا نام نہیں، لغویات کا نام نہیں، فحش باتوں کا نام نہیں، گالی گلوچ کا نام نہیں، تبرہ بازی کا نام نہیں۔ مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں، کسی پہ کیچڑ اچھالنے کا نام نہیں۔ مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں، کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں۔ اور لوگوں مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے دنیا کو بتاؤ ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کے اعلان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا۔ دنیا کو بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج کا، سنت کے عروج کا، حدیث کے تنوج کا، شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعات کے مٹانے کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا، ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، سخاوت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے محبت کا، الفت کا، جرت کا، شجاعت کا، استقامت کا، شہادت کا۔ دنیا کو بتاؤ مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذی شان کا۔
مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ کیا پڑھایا گیا ہے تمہاری بچیوں کو؟ کیا دیا گیا ہے تمہاری بچیوں کو؟ ابھی اللہ کے لیے سوچو تو صحیح یارو، اس سچے اور سچے مسلک کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں، میرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں، میرے اور آپ کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس سے محبت ہوتی تو ہم خیر خواہی کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اللہ کی قسم جہاں خود مسجد میں آتے ہیں اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے مسجد میں آئے۔ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اور اسی لیے آمنہ کا لال اپنے جانثاروں اور وفاداروں سے بیعت لیا کرتا تھا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے تھے۔ وَالنُّصِحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اے نبی تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ یارو مسلمانوں کی خیر خواہی کیا کریں گے؟ ہم تو اپنے بچوں کے خیر خواہ نہیں رہے۔ حاجی صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، خطیب صاحب، ادیب صاحب، حسیب صاحب، لبیب صاحب اذان سن کے مسجد کی طرف خود چل پڑے، بیٹوں کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ ہم بیٹوں کے خیر خواہ ہیں؟ قرآن نے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنو تم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچانا بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے۔ کتنے مومن و مسلمان ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو، ان اداروں کو آباد کرو، ان کے ساتھ وابستگی مضبوط کرو۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں یہاں لا کے بچوں کو بٹھائیں گے تو کیا ملے گا؟ ہم تو انگریزی سکولوں میں پڑھائیں گے۔ کیوں؟ یہ ان انگریزی سکولوں میں ہمارے بچے پڑھ کے بڑے بڑے لوگوں کے جانشین بنیں گے۔ ہم نے کہا وہ کون سے بڑے ہیں جن کے یہ جانشین بنیں گے؟ کہنے لگے وہ بڑے، پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، یہ بڑے لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے کہا اگر تیرے انگریزی سکولوں میں پڑھ کے تیرے بچے نواز شریف اور عمران خان اور زرداری کے جانشین بنیں گے، ان سبوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے یہ بچے آمنہ کے لال جناب محمد کے جانشین بنیں گے۔ اس سے بڑا لا کے دکھاؤ، کائنات میں اس سے بڑا رب نے کسی کو بنایا؟ جن بڑوں کی تم بات کر رہے ہو ان کو بڑا تم نے بنایا ہے، جس بڑے کی میں بات کر رہا ہوں اس کو عرش والے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے بڑا بنایا۔ ذرا دیکھ تو صحیح، غور و فکر کر تو صحیح۔ کہتا ہے مولوی صاحب ان سبا پھوڑوں سے بٹھا کے پڑھائیے، ہمارے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ کے بڑے آدمی بنیں گے، پھر جدھر جائیں گے لوگ ان کا گلاب کے پھول کی پتیوں سے استقبال کریں گے۔ میں نے کہا شیطان نے کیسا دھوکہ دیا تجھے، اور تیرے ان بچوں کا، بڑوں کا اگر گلاب کے پھول کی پتیوں سے استقبال کیا جائے گا، ان صفوں پہ پڑھنے والوں کے استقبال کے لیے آسمان کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھائیں گے۔ اس سے بڑا احساس مجھے لا کے تو دکھا، تو اس سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ تو کیوں اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے؟ پھر کہتا ہے جی مولوی صاحب بڑے سکولوں میں پڑھ کے بچے ہمارے سیدھے اسمبلی میں جائیں گے۔ میں نے کہا ظالم،
تیرے بچے اگر ان بڑے سکولوں میں پڑھ کے سیدھے اسمبلی میں جائیں گے، ان صفوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے یہ بچے اور بچیاں یہاں سے پڑھ کے سیدھی جنت میں جائیں گی۔ فیصلہ کرو کہاں لے جانا ہے، موازنہ کرو، خدا کے لیے دیکھو، ان اداروں کو آباد کرو، ان لوگوں کا ساتھ دو جو لوگوں کو دین پڑھا بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں۔ یارو کیا ہو گیا ہے، تم کہاں نکل گئے ہو؟ دعوے محبتوں کے، عقیدتوں کے، ارادتوں کے، شیفتگیوں اور فریفتگیوں کے۔ اگر یہ دین پڑھی ہوتی عورتیں، اللہ کی قسم ایسے سوال سڑکوں پہ یہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ تمسخر اڑایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور مجھے حیرانگی اپنے آپ پہ ہوتی ہے کہ ہم کیوں خاموش ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہماری زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے؟ ہمارے کانوں میں روئی کے بڑے کیوں ٹھونس دیے گئے؟ ہماری آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ دی گئی؟ او لوگوں، اپنوں سے لڑنے والوں، اپنوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں، کیا تمہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ یہ فاحشہ عورتیں نبی کی توہین کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی؟ ان کے خلاف تمہاری زبانیں کیوں بند ہیں؟ تمہاری محبتیں کہاں چلی گئی؟ تمہاری عقیدتیں کہاں چلی گئی؟ یارو ایک سعد بن معاذ تھا، ایک، کتنے تھے سعد بن معاذ؟ ایک۔ امام قرطبی نے لکھا، شوکانی نے بھی لکھا، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی علم نہیں، رسول اللہ کو بھی علم نہ تھا کہ یہودی ایک لفظ کے ذریعے میں محمد کی توہین کا ارتکاب کرتے۔ یہودیوں نے لفظ رائنا کو بدل کر محمد الرسول اللہ کی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ صحابہ کو بھی علم نہ تھا اور رسول اللہ کو بھی علم نہ تھا۔ آسمان سے وحی آئی، آسمان والے نے کہا محبوب اپنے چاہنے والوں کو بتا دو آج کے بعد لفظ رائنا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا یہودی اس کو بدل کر تیری توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا۔ ایک صحابی اٹھا، ایک، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سعد بن معاذ اٹھے، مجمع سے اٹھ کے مسجد نبوی سے نکل کے سیدھے گھر گئے۔ اور حکمرانوں، اگر اسی طرح سوئے رہو گے، اگر اسی طرح غفلت میں پڑے رہو گے، اللہ کی قسم تباہی اور بربادی ہمارے دروازوں پہ دستک دے گی۔ آجو 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 آجو، اہلا و سہلا، مرحبا، اہلا و سہلا۔ اور تو ساتھ بولنا ہی کو نہیں ہو تو مجھے پتہ لگ رہا ہے بھیا، جو رسول اللہ کی توہین کے الفاظ سن کے نہیں بولتے وہ میرے اور قاری یعقوب صاحب پہ کہاں بولیں گے؟ غفلتوں کا حال دیکھو۔ امام کائنات کا ایک صحابی سعد بن معاذ اٹھا اور گھر گیا، گھر پہنچا، گھر سے تلوار لی، تلوار لے کے مدینہ طیبہ کے چوک میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ او لوگو، حکمرانوں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم بے غیرت ہیں، بزدل ہیں۔ ہم اللہ کی قسم کٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، مٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، مر جانا تو گوارا کر لیں گے، اپنی زندگی میں محمد کی عظمت پہ آنچ آنے دینا
गवारा। हम कहते हैं इन फाहिशा औरतों का नोटिस लो, वगरना इस मुल्क में गाजी इल्मुद्दीन और मुमताज कादरी पैदा होते रहेंगे और दुश्मनाने रसूल को वासले जहन्नम करते रहेंगे। आहिस्ता डर के बोलो ताकि किसी को पता ना चले, और लोगों इस जज्बे से बोलो दुनिया को पता चल जाए अहले हदीस सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है। अकेला साद बिन मास खड़ा है और मदीने के चौक में ऐलान कर रहा है, अलैकुम लानतुल्लाह लाइन समेतुहा मिन रजुलिन मिनकुम यक़ूलुहा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाअज़रिबन्ना उनक़हु। तलवार मैदान से निकाल के खड़ा है और यहूदियों तुम पे अल्लाह की लानत पर से। सुनो, पहले तो हमें पता नहीं था, अब पता चल गया है। जिसने मेरे नबी के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं ऐलान करके कहता हूं, मैं उसका सर उसके तन पे सलामत रहने नहीं दूंगा। एक ऐलान गूंजा। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, फिर किसी की जुर्रत, मुझे बतलाओ आइंदा 8 मार्च को इन बीबियों को जुर्रत दोगे ये बात करने की कि यूं ही सोए रहोगे, यूं ही बुज़दली की जिंदगी बसर करते रहोगे? कायनात के रब की कसम है, तज़किरे सहाबा के हम करते हैं, सहाबा ने कट जाना गवारा कर लिया, मोहम्मद की अजमत पे आंच आने देना गवारा। तो फिर हम भी कहते हैं, साद बिन मास का यही ऐलान था कि तौहीन रिसालत की जो शैतान करेंगे, तौहीन रिसालत की जो शैतान करेंगे, हम उनको मिटाने का ऐलान करेंगे। सर तन पे सलामत रहे, गुस्ताख नबी का हरगिज गवारा न मुसलमान करेंगे। करोगे गवारा? और तुम्हारा अकीदा तो ये था। और कहाँ याद आ गए अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ हर रहमत की बरखा का नज़ूल फरमा। क्या कहा करते थे? तनवार देमा मनवार देमा मदीने दे चन तू मैं चनवार देवा, चननू भी करके दुखनवार देवा, ऐसे नबी तू जगवार देवा। हाय हाय मैं औलाद बहन भाई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा, सरदार जग तू न जगवार देवा, ओदी जुत्ती तू मैं पगवार देवा। और उसने अमलन साबित किया कि सब कुछ कुर्बान कर दिया मोहम्मद की अजमत पे आंच आने। दुनिया से रुखसत हुआ तो नबी की सीरत को बयान करते हुए, नबी की अजमत को बयान करते हुए। यारो हम किन के वारिस हैं? कभी सोचा है हम किन के वारिस हैं? अहले हदीस अपनी तारीख का मुताला कर, तेरी तारीख बड़ी ताबनाक है, तेरी तारीख बड़ी रोशन है, तेरा माजी बड़ा रोशन है, तेरा माजी बड़ा दरखशिंदा है। अपने बुजुर्गों की रवायात को ताज़ा करते हुए दुनिया को बता दे, दुनिया को सुना दे, दुनिया को समझा दे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम इस मुल्क में मोहम्मद की अज़मत के झंडे लहरा के रहेंगे, नबी के दुश्मनों को यहाँ से भगा के रहेंगे। तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत तारक महबूब यज़दानी साहब। सुनो, जिंदाबाद तारक यज़दानी नहीं, जिंदाबाद खत्मे नबूवत है। अगर इस मुल्क में खत्मे नबूवत जिंदाबाद हो गई तो हम सब जिंदाबाद हैं। अगर खत्मे नबूवत जिंदाबाद नहीं तो हम जिंदाबाद हो सकते हैं? क्या खत्मे नबूवत को जिंदाबाद करने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के मुझे बताओ, तैयार हो?
تو پھر سنو، 22 مارچ کو چوک بیگم کوٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان پرکٹھن حالات میں ہم ختم نبوت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، ختم نبوت کا پیغام دینے جا رہے ہیں، ختم نبوت کا آوازہ سنانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم ختم نبوت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے منکروں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ پھر آپ نے 22 مارچ کو نماز مغرب چوک بیگم کوٹ میں پڑھنی پڑھو گے؟ یہاں چوک سے گاڑیوں کا اہتمام اور بندوبست ہوگا۔ آپ نے نماز عصر کے بعد میرے بھائی سردار عبدالستار ندیم کے ساتھ مل کے مولانا محمد اکرم مدنی حافظہ اللہ سے مل کے میدان عمل میں قدم رکھنا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ پیغام دینے جا رہے ہیں، یہ آواز سنانے جا رہے ہیں، یہ صدا لگانے جا رہے ہیں، اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ سارے کہو انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم یا مٹ جائیں گے، علامہ ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے، حبیب الرحمن کی طرح مٹ جائیں گے، یا محمد کی ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ لہراؤ گے؟ تاجدار ختم نبوت، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ پھر عزم کرو، پختہ ارادہ کرو، اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے۔ تیرے تعاقب میں سالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے۔ ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے۔ ہم سید داؤد غزنوی کے ماننے والے، ہم سید نذیر حسین محدث دہلوی کے چاہنے والے، ہم محمد حسین بٹالوی سے پیار کرنے والے، ہم قاضی سلیمان منشور پوری کے چاہنے والے، ہم جعفر تھانیسری کے ماننے والے، ہم ابو الحسن سیالکوٹی کے ماننے والے، ہم عبد المنان وزیر آبادی کے ماننے والے، ہم محمد بشیر شیخ سوانی کے ماننے والے، ہم ثناء اللہ امرت تشریح کے ماننے والے، ہم ابراہیم میر سیالکوٹی کے ماننے والے، ہم سید داؤد غزنوی کے ماننے والے، اسماعیل شلبی کے ماننے والے، اور لوگوں ہم حافظ محمد کوندلوی کے ماننے والے، ہم عبد القادر روپڑی کے ماننے والے، ہم لکھوی خاندان کے ماننے والے، ہم غزنوی خاندان کے چاہنے والے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم ابراہیم کمیر پوری کے ماننے والے، یحییٰ کوندلوی کے ماننے والے، ہم شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ کے ماننے والے، ہم نے دنیا کو بتانا ہے ہم علامہ احسان الہی ظہیر کے ماننے والے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، ہماری تاریخ بڑی درخشندہ ہے، ہمیں پکڑ لو، گرفتار کر لو، مار دو، جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے، عظمت صحابہ کے جھنڈے لہراتے رہیں گے، دشمنان صحابہ سے ٹکراتے رہیں گے، ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچاتے رہیں گے۔ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ رسول پر۔ اب بتلاؤ تیار ہونا، سارے آؤ گے؟ میں اعلان کر کے کہتا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے
ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، اور زور سے کہو انشاءاللہ، عزم کرو انشاءاللہ کہہ کے ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ علم لے کے ہاتھوں میں توحید والا فضا میں ہمیشہ اڑاتے رہے ہیں، اڑاتے رہیں گے۔ نہ پہلے چکے ہیں نہ اب ہی چکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو در ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہاں ہم جبینے جھکاتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت، اسے جہاں میں لوٹاتے رہیں گے۔ مصائب کی پرواہ نہیں، راہ حق میں قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے۔ لکھنے والوں لکھ لو، سننے والوں سن لو، مصائب کی پرواہ نہیں، راہ حق میں قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے۔ قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں ہمیشہ ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہیں گے، لہراتے رہو گے۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ میرے شیوخ کو، علماء کو، شرفاء کو، فضلاء کو، عمراء کو، زعماء کو اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یوں ہی دین کا بول بالا کرتے رہے، دین کا پیغام کر کر پہنچاتے رہے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے اس کے بدلے اللہ ہمیں دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں انشاءاللہ جنت بھی دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب